اردو لکھائی خوشخط بنانے والوں کے لیے خوشخبری، بعض اوقات آپ کئی صفحات لکھ کر بھی کئی لفظوں کی بناوٹ اس میں نہیں آ پاتی، تو عادل گرامر ہائی اسکول کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہترین تحفہ ایک ایسا جامع جملہ جو صرف 3-4 لائنوں پر مشتمل ہے، مگر اس میں آپ کو تمام حروف تہجی، دو چشمی ہے، تھے، پھے، کھے، یہ سارے حروف آدھی اشکال میں، پوری اشکال میں آپ کو ملیں گے۔ اگر بار بار آپ اس فقرے کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ کے لفظوں کی بناوٹ اور آپ کی لکھائی میں نکھار آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ انگلش رائٹنگ بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا جملہ دیا جا رہا ہے کہ جس میں انگریزی کے تمام حروف شامل ہیں، لہٰذا آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ آپ نے اگر اس فقرے کو ٹھیک بناوٹ کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے تمام انگریزی کے حروف آپ ٹھیک لکھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ عادل گرامر ہائی اسکول کی طرف سے اپنے تحفہ سمجھیں۔ اور گڈ رائٹنگ کے لیے آپ کو ہدایت یہ دی جاتی ہے، آپ اس فقرے کو ٹاپ پہ 2-3 لفظ پہلے لکھ کر پورا پیج اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں، 4 لائنوں پہ اس طرح 3 لفظ کر کے پورا یہ فقرہ مکمل کریں۔ اس کے بعد آدھا فقرہ، پھر پورے فقرے کی مشق کریں، مگر یہ بات ذہن نشین کریں کہ 4 لائنوں کی کاپی پہ ان اردو الفاظ کی پریکٹس کریں، مگر آپ نے صرف پیج نہیں بھرنا بلکہ اسی بناوٹ کو نقل کرنی ہے اور اپنے مائنڈ میں ارادہ بنائیں، یہ شوق بنائیں کہ میں نے اچھا رائٹر بننا ہے، میں نے لکھائی ٹھیک کرنی ہے۔ یہ پہلا اصول ہے، بے دھیانی میں کبھی رائٹنگ صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ کے مائنڈ میں ارادہ ہو، شوق ہو، لگن ہو کہ میں اپنی رائٹنگ کو بہتر کر رہا ہوں، اس پہ ٹائم دینا ہے، آہستگی کے ساتھ مسلسل مشق کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ تعالی ودن ڈیز بہترین قسم کے انگلش رائٹنگ میں بس اس بات کا ضرور خیال رکھیں، یا آپ کی رائٹنگ بالکل عمودی طور پر سیدھی ہو یا ترچی ہو، یعنی اوپر سے رائٹ کی طرف اور نیچے سے لیفٹ کی طرف، لیکن سب لفظوں میں سیکوینس ہونا چاہیے۔ تمام لفظوں کی بناوٹ ایک ہی رخ میں ہو تو بڑی دیکھنے میں خوبصورت لگے گی۔ تو بسم اللہ کیجئے، اس فقرے کو غور سے دیکھتے ہوئے، اس کی انگلش کے الفاظ کی اور اردو کے الفاظ کی بناوٹ کو غور سے دیکھتے ہوئے ویسے ہی نقل کر کے کوشش کریں۔ مسلسل مشق کے ساتھ آپ انشاءاللہ تعالی آپ کی رائٹنگ میں نکھار آ جائے۔